خود کو پہچانو، اپنی تقدیر خود بناؤ، خواب دیکھو جو حقیقت کا روپ دھاریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جس نے پوری قوم کو ایک نئی زندگی کا خواب دکھایا؟ 9 نومبر 1877 کا دن تھا۔ سیالکوٹ کی فضاؤں میں ایک نئی روشنی نمودار ہوئی۔ ایک ایسے بچے نے آنکھ کھولی جو آنے والے دنوں میں ایک قوم کا خواب دیکھنے والا، ایک مفکر اور شاعر بننے والا تھا۔ یہ تھا محمد اقبال۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ ایک کشمیری برہمن گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جس کے والد نور محمد ایک سادہ دیندار انسان تھے۔ ان کی والدہ امام بی بی نے محبت، قربانی اور مذہبی اقدار کی روشنی میں اقبال کی تربیت کی۔ علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، فلسفی اور ایک ایسی شخصیت جو بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے فکری اور عملی رہنمائی کی علامت بنے۔ ان کی زندگی کے وہ پہلو جن سے ہم واقف ہیں، ان میں ان کی شاعری، فلسفہ اور خودی کا نظریہ شامل ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی زندگی میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق بھی ہیں جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں؟ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے بچپن میں ہی اپنے والد سے سوال کیا تھا، ہم قرآن کو کیسے پڑھیں؟ اس پر ان کے والد نے کہا تھا، بیٹا قرآن کو ایسے پڑھو جیسے یہ آج تم پر نازل ہوا ہے۔ یہ الفاظ اقبال کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئے اور بعد میں ان کی زندگی اور شاعری میں ظاہر ہوئے۔ اقبال کی ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن کے زیر سایہ ہوئی۔ مولوی صاحب ایک معروف عالم اور زبان و ادب کے ماہر تھے۔ انہوں نے اقبال کو محض کتابی علم نہیں بلکہ فکر و دانش کی اہمیت سکھائی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کو انگریزی زبان سے زیادہ فارسی زبان سے دلچسپی تھی اور مولوی میر حسن کی رہنمائی میں ہی اقبال کی فارسی شاعری کی بنیاد رکھی گئی۔ اقبال کا تعلیمی سفر سیالکوٹ سے لاہور منتقل ہوا جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ یہاں ان کی ملاقات پروفیسر تھامس آرنلڈ سے ہوئی جو اقبال کی فکری تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال نے اس دوران اپنی پہلی فارسی نظم لکھی، وہ نظم جس میں قوم کی بیداری کا پیغام تھا؟ ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغ چمن، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. فریاد از افرنگ و دلاویزی افرنگ، فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ. عالم همه ویران از چنگیزی افرنگ. معمار حرم باز به تعمیر جهان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. 1905 میں اقبال فلسفے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ روانہ ہوئے۔ وہ کیمبرج اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کے فلسفیانہ نظریات سے متاثر ہونے کے باوجود اقبال نے مغربی تہذیب کے روحانی خلا کو بہت جلد پہچان لیا۔ انہوں نے وہاں رہتے ہوئے خودی کا نظریہ تشکیل دیا جس نے بعد میں مسلمانوں کو اپنی خودی اور عزت نفس پہچاننے کی تحریک دی۔ اقبال نے اس دوران اپنی مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بھی لکھی جو آج بھی بچوں کے لبوں پر ہے۔
اقبال کی شاعری میں انقلاب اس وقت آیا جب انہوں نے قوم کے لیے خواب دیکھنا شروع کیا۔ شکوہ اور جواب شکوہ نے مسلمانوں کو ان کی عظمت رفتہ یاد دلائی اور انہیں مستقبل کے لیے نئی راہیں دکھائیں۔ اقبال کی شاعری کا ہر لفظ ایک قوم کی تقدیر سے جڑا ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شکوہ لکھی جانے کے بعد اقبال کو کچھ حلقوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اقبال نے اپنی شاعری میں کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا۔ ملا اور بہشت، میں بھی حاضر تھا وہاں، ضبط سخن کر نہ سکا۔ حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت، عرض کی میں نے الہی میری تقصیر معاف، خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت۔ نہیں فردوس مقام جدل و قال و اقول، بحث و تکرار اس اللہ کے بندے کی سرشت۔ ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا، اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کنشت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی شاعری میں عشق و محبت کا ذکر بہت گہری سطح پر تھا، لیکن ان کی ذاتی زندگی میں محبت اور رومانوی تجربات بھی شامل تھے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسی خاتون بھی تھیں جن سے وہ بے حد متاثر تھے۔ اقبال کی اس ناکام محبت نے ان کی شاعری میں عشق حقیقی کی ایک نئی جہت کو جنم دیا۔ اسی وجہ سے اقبال کو ایک وقت یہ کہنا پڑا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ ترب آشنائے خروش ہو تو نوائے مہر میں گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا وہ سکوت پردہ ساز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ 1930 کا الہ آباد کا وہ خطبہ، وہ تاریخی لمحہ جب اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کے اس خطبے کے بعد تحریک پاکستان کا آغاز ہوا؟ اقبال کا خواب مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست کا تھا، جہاں وہ اپنی تہذیب، مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اقبال کی زندگی کے آخری سال انتہائی مشکل میں گزرے۔ بیماری اور مالی مشکلات کے باوجود انہوں نے کبھی اپنی قوم کی فکر ترک نہیں کی۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اقبال کو ان کے دوستوں نے مالی طور پر مدد کی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے ذاتی اخراجات کو قوم کے مفاد پر ترجیح نہیں دی۔ اقبال کا ہر لمحہ قوم کے مستقبل کے لیے وقف تھا۔ 21 اپریل 1938 کو اقبال اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا خواب اور پیغام آج بھی زندہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اقبال کی وفات کے بعد قائد اعظم نے ان کے خواب کو عملی جامہ پہنایا اور پاکستان کا قیام عمل میں آیا؟ اقبال کی وراثت محض ان کی شاعری نہیں، بلکہ ان کا فکری اور فلسفیانہ پیغام ہے جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اقبال کا خواب آج بھی زندہ ہے، ان کی شاعری اور فلسفہ آج کے دور میں بھی ہمیں وہی پیغام دیتا ہے: خودی کو پہچانو، اپنی تقدیر کے خود معمار بنو اور اپنی قوم کو نئی بلندیوں تک پہنچاؤ۔ اقبال کا آخری پیغام ایک امید کا پیغام تھا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال کی زندگی، ان کا پیغام اور ان کی وراثت آج بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہوں۔ شورش سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔
راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو، بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو، پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو، اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔